جنوبی ایشیا کا ملک ہندوستان۔ بھارت یا جمہوریہ ہندوستان یا بھارت گنراج جنوبی ایشیا میں واقع ایک ملک ہے۔ اس ملک نے پرانے دور سے ہی مختلف مذاہب کو یہاں رچنے بسنے کا پورا موقع دیا ہے۔ بھارت آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس لحاظ سے یہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت بھی کہلاتا ہے۔ ہندوستان کے 1 ارب 35 کروڑ سے زائد باشندے 100 سے زیادہ زبانیں بولتے ہیں۔ ہندوستان کے مغرب میں بنگلہ دیش اور میانمار ہیں، شمال میں بھوٹان، چین اور نیپال ہیں اور مغرب میں پاکستان۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے جنوبی مشرق اور جنوبی مغرب میں بحر ہند واقع ہے۔ اس کے علاوہ یہ ملک مالدیپ، سری لنکا کے قریب ترین ملک ہے، جبکہ بھارت کے انڈمان اور نکوبار جزیرہ تھائی لینڈ اور انڈونیشیا سے سمندری حدود سے جڑے ہیں۔ ہندوستان کے کچھ مغربی علاقے زمانہ قدیم میں وادی سندھ کے مراکز میں شامل تھے، جو تجارت اور نفع بخش سلطنت کے لیے قدیم زمانے سے کی دنیا میں مشہور تھے۔ 4 مشہور مذاہب ہندو مت، جین مت، بدھ مت اور سکھ مت نے اسی ملک میں جنم لیا، جبکہ عیسائی مذہب اور اسلام اپنے ابتدائی دور میں ہی یہاں پہنچ گئے تھے، جس نے اس علاقے کی تہذیب و ثقافت پر انمٹ نقوش مرتب کیے۔ اس علاقے پر آہستہ آہستہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا تسلط 18ویں صدی میں شروع ہوا، جبکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد یہاں برطانیہ کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی۔ فی الحال بھارت کی معیشت عمومی GDP کے لحاظ سے 7ویں بڑی قوت ہے۔ 1991 کے معاشی اصلاحات نے اسے دنیا کی تیسری ابھرتی معیشتوں میں لا کھڑا کیا اور یہ تقریباً صنعتی ملک کا درجہ حاصل کرنے والا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود یہ ملک غربت، کرپشن، خوراک اور صحت کے مسائل کا شکار ہے۔ جوہری ہتھیاروں سے لیس یہ ملک خطے کا ایک طاقتور ملک ہے۔ اس کی فوج بلحاظ تعداد دنیا کی تیسری بڑی قوت ہے اور دفاعی خرچ کے لحاظ سے دنیا کی بڑی فوج ہے، دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے۔ بھارت ایک دفاعی جمہوریہ ہے جو پارلیمانی نظام کے تحت 30 ریاستوں اور 7 وفاقی علاقوں پر مشتمل ہے۔ بھارت ایک کثیر لسانی، مذہبی، ثقافتی اور نسلی معاشرہ ہے۔ نیز یہ ملک کئی انواع اور اقسام کے جنگلی حیات سے بھی مالا مال ہے۔ دریائے سندھ کے مشرق میں واقع علاقے کا نام عرب تاریخ نگاروں کے یہاں ہند تھا۔ اس کا ایک اور نام انڈیا ہے۔ ماضی میں اس خطے کو عموماً ہندوستان یا بھارت کہا جاتا تھا۔ آزادی کے بعد ملک کا سرکاری نام بھارت رکھا گیا، تاہم تمام عالمی زبانوں میں اس کا انگریزی نام انڈیا ہی ہے۔ تاریخی اعتبار سے ہندوستان کو کرما بھومی، تپو بھومی اور پنیہ بھومی جیسے ناموں سے بھی جانا جاتا ہے۔ برصغیر ہند و پاک صرف 3 دوروں میں ایک ملک رہا ہے۔ پہلا چندرگپت موریہ کے دور میں، دوسرا مغلیہ دور میں اور تیسرے انگریزوں کے زمانے میں۔ اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں مغلیہ سلطنت نسبتاً سب سے بڑی تھی۔ ان 3 دوروں کے علاوہ ہندوستان، موجودہ بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان ہمیشہ چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ہی بٹے رہے۔ اپنی ہزاروں سال کی تاریخ کے بیشتر دور میں ہندوستان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ہی بٹا رہا ہے۔ ہندوستان میں پتھروں پر مصوری کی شروعات 40,000 سال پہلے ہوئی۔ سب سے پہلی مستقل آبادیاں 9,000 سال پہلے وجود میں آئیں۔ ان مقامی آبادیوں نے ترقی کر کے سنتاز تہذیب کو جنم دیا۔ یہ تہذیب 26ویں صدی قبل از مسیح سے لے کر 19ویں صدی قبل از مسیح تک اپنے عروج پر تھی اور اس زمانے کی سب سے بڑی تہذیبوں میں شامل تھی، مگر اس زمانے میں بھی اسے کبھی ہند نہیں کہا گیا بلکہ سندھ کے نام سے جانا جاتا رہا۔ اس کے بعد آنے والے دور کے بارے میں 2 نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ مارکس مولر نے پیش کیا۔ اس کے مطابق تقریباً 15ویں صدی قبل از مسیح شمالی مغرب کی طرف سے آریاؤں نے ہندوستان میں گھسنا شروع کیا۔ آریا حملہ ور بن کر آئے تھے اور طاقت کے استعمال سے پھیلے۔
پھر مقامی دراوڑوں کے درمیان میں ہونے والے تعلق اور تبادلہ خیال سے ویدک تہذیب نے جنم لیا۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ ویدک لوگ ہندوستانی مقامی لوگ تھے جو دراوڑ تہذیب کے ختم ہونے کے بعد عروج پذیر ہوئے۔ 7ویں صدی میں عربوں نے مغربی بر صغیر کے علاقے سندھ پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے اور عربوں کے قابض ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے بڑی تیزی سے اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد 13ویں صدی میں ترکوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور شمالی ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ 16ویں صدی میں مغلوں نے ہندوستان پر حملہ کیا اور آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کے حکمراں بن گئے۔ مغلوں کے حملے سے پہلے ہی ہندوستان میں مقامی لوگوں کی بہت بڑی تعداد مسلمان تھی۔ 19ویں صدی میں انگریزوں نے مغلوں کو اپنے ماتحت کر لیا اور اس طرح ہندوستان کے حاکم بن گئے۔ 1857 کے غدر کے بعد حکومت کمپنی سے برطانوی تاج کے پاس چلی گئی۔ ملک کو سنبھالنے اور اس پر مضبوطی سے حکومت کرنے کے لیے برطانوی حاکموں نے اپنی پھوٹ ڈالو اور راج کرو پالیسی کو استعمال کیا۔ برطانوی پیداوار سستی اور مقامی پیداوار مہنگی کر کے مقامی صنعت کو نقصان پہنچایا۔ تحریک آزادی کا زیادہ تر زور نسلی امتیاز اور تجارتی پالیسی کے خلاف تھا۔ برطانوی راج کے خلاف ایک زیادہ تر غیر تشدد پسند تحریک چلا کر موہن داس کرم چند گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مولانا ابوالکلام آزاد، گنگادھر تلک اور سبھاش چندر بوس جیسے لوگوں کی قیادت میں ہندوستان نے 1947 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ ہندوستان کی تقسیم ہوئی اور ایک سرزمین سے 2 ملک ہندوستان اور پاکستان بنے۔ 1962 میں ہندوستان کی چین سے متنازع علاقوں پر جنگ ہوئی۔ 1965 میں کشمیر پر ہندوستان کی پاکستان سے جنگ ہوئی۔ 1971 میں پاکستان میں خانہ جنگی ہوئی جس میں ہندوستان کی بھی مداخلت ہوئی۔ اس کے نتیجے میں بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ کورونا کال سے پہلے ہندوستان کی سرمایہ کاری اور پیداوار میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھارت کے سامنے بنیادی مسائل، پاکستان کے ساتھ کشمیر کا تنازع، آبادی کا زیادہ ہونا، ماحولیاتی آلودگی، غربت، مذہبی اور نسلی اختلافات ہیں۔ ہندوستان میں سب سے اونچا مقام کنچن جنگا ہے، سب سے نیچا مقام کوٹا ناڑ ہے۔ ہندوستان کا کل رقبہ 32 کروڑ 8,07,263 مربع کلومیٹر ہے۔ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی ہے۔ ہندوستان کی سرکاری زبان ہندی اور انگریزی ہے۔ ہندوستان کی آبادی 132 کروڑ 60,93,247 2020 کے شروع تک ہے۔ ہندوستان کی طرز حکمرانی جمہوریہ ہے۔ ہندوستان کا عالمی ترین منصب صدر جمہوریہ ہے۔ ہندوستان کے سربراہ حکومت نریندر مودی ہیں۔ بھارت کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ ہے۔ ہندوستان کی مجلس عاملہ حکومت ہند ہے۔ ہندوستان کی تاریخ آزادی 15 اگست 1947 ہے۔ ہندوستان میں شادی کی کم از کم عمر 18 سال لڑکی اور 21 سال لڑکے کی ہے۔ ہندوستان کی لازمی تعلیم کی کم از کم عمر 6 سال ہے۔ ہندوستان کی کرنسی ہندوستانی روپیہ ہے۔ ہندوستان کی ٹریفک سمت بائیں جانب ہے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں محمد ناصر آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ میں آپ کا دوست محمد ناصر اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔